مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی 3 خصلتیں بیان کی ہیں، یعنی اس مسلمان نے جس میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی اس نے ایمان کی مٹھاس پالی۔ مٹھاس سے مراد ایمان کی صحت، اچھی صحت، ایمان طاقتور ہے، ایمان قوت بخش ہے، اور وہ ایمان جو بندے کو دنیا و آخرت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ پہلی خصلت میں اللہ تعالیٰ کی محبت مسلمان میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کے، ساری دنیاؤں کے جتنے بھی جہاں ہیں، سارے آسمانوں کے مالک ہیں، بادشاہ ہیں، رب ہیں، تو سب سے زیادہ محبت ہم بندوں کو اپنے پیارے اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی سے نہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ شرک کے مترادف ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمیں سب سے زیادہ محبت اپنے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، اور یہی ہماری ایمانی محبت ہے۔ کسی انسان، کسی مخلوق، کسی چیز سے اتنی محبت نہ ہونی چاہیے جتنی محبت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہاں تک کہ کسی فرشتے سے، بزرگ فرشتے سے اور دوسرے انبیاء سے بھی اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے، ان کی محبت بعد میں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور رسول کی محبت سے ان کی اطاعت اور فرما برداری مراد ہے۔ اس کے بغیر محبت رسول کا دعویٰ غلط ہوگا، اور نیز محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ آپ کا ہر فرمان بلند و بالا تسلیم کیا جائے، اور اس کے مقابلے پر کسی کا کوئی حکم نہ مانا جائے۔ دوسری خصلت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ مومن کامل وہ ہے جس کی لوگوں سے محبت خالص اللہ کے لیے ہو، اور دشمنی بھی خالص اللہ کے لیے ہو، نفسانی اغراض کا شائبہ بھی نہ ہو، یعنی ہم دوسروں سے جو محبت کریں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کریں، اور یہی سب سے خالص محبت ہوگی کہ اللہ رب العزت کے لیے ہم دوسروں سے محبت کریں۔ اس کا فائدہ سب سے زیادہ ہمیں ہی ہوگا، اور ان لوگوں کو بھی ہوگا جن سے ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں پھر برستی ہیں ایسے لوگوں پہ جو صرف اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں۔ اور مومن صادق کا یہ شیوہ نہیں کہ اپنے نفس کے لیے کسی سے عداوت یا محبت رکھے۔ اسی طرح ایک واقعہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک کافر نے جس کی چھاتی پر آپ چڑھے ہوئے تھے، یعنی آپ نے اس کو چت کیا ہوا تھا، اس کافر نے آپ کے منہ پر تھوک دیا تھا، تو آپ فوراً ہٹ گئے اور اس کے قتل سے رک گئے، اور یہ فرمایا کہ اب میرا یہ قتل کرنا اللہ کے لیے نہ ہوتا بلکہ اس کے تھوکنے کی وجہ سے، اور یہ اپنے نفس کے لیے ہوتا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت اور نفرت صرف اللہ کے لیے کرتے تھے۔ اور تیسری خصلت جو بیان کی گئی ہے کہ ایک مسلمان کفر کو اور کبیرہ گناہوں کو اتنا نقصان دہ سمجھے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو، اتنا برا سمجھے کہ جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، آگ نقصان پہنچائے گی، جلائے گی، شدید تکلیف پہنچائے گی اور خاتمہ کرے گی۔ حالات کتنے بھی ناسازگار ہوں ایک مسلمان کے لیے، ایک سچا مومن دولت ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔
بلا شک جس میں تینوں خصلتیں جمع ہوں گی اس نے در حقیقت ایمان کی لذت حاصل کی، پھر وہ کسی حال میں بھی ایمان سے محرومی پسند نہ کرے گا اور مرتد ہونے کے لیے کبھی بھی تیار نہ ہو سکے گا، خواہ وہ شہید کر دیا جائے یا وہ اپنی مشکلات پر قابض آ جائے۔ مسلمان کی یہی پہچان ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان مرد و عورت کے اندر ایسی ہی استقامت پیدا فرمائے۔ آمین۔ علم اللوح والقلم، بے شبہ دونوں جہاں ہے آپ کا